یہ رمضان سے جو لوگ مشروط کرتے ہیں، جیسا آپ فرماتے ہیں نصاب، فرض کیجئے کہ آج ایک شخص نے کمایا پیسہ، اب 1 سال کے بعد اس نے زکوٰۃ دینی اور 1 سال بعد جو رمضان نہیں آ رہا وہ شعبان آئے گا، تو کیا وہ رمضان تک رکے؟ یہ ذرا آپ نے بتانا ہے۔ دوسرا، کیا وجہ ہے کہ زکوٰۃ کے معاشی نظام کے ہونے کے باوجود جو ہے، اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اب دیکھیں نا آج ہمارے یہاں غربت ہے، افلاس ہے، اسنیچنگز کتنی بڑھ گئی ہیں، ڈکیتیاں کتنی بڑھ گئی، چوری چکاری کتنی بڑھ گئی ہے، خودکشیاں بڑھ گئی ہیں، اولادوں کو بیچنا، عصمت جو ہے پامال کروانا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اتنا اچھا نظام ہونے کے باوجود۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1 سال کا گزرنا وہ ضروری ہے، وہ رمضان المبارک میں گزر جائے، ٹھیک ہے، شعبان میں گزر جائے، ٹھیک ہے، وہ رمضان المبارک میں گزر جائے، یا اس سے آگے پیچھے گزر جائے، ٹھیک ہے۔ جب 1 سال مکمل ہو جائے، ایک متعین کر لیا جائے، جب وہ سال مکمل ہو جاتا ہے تو اس وقت زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان المبارک ہی، لیکن کیوں رمضان میں کیوں دیتے ہیں لوگ؟ مطلب میں نے عموماً لوگوں کو دیکھا ہے کہ رمضان آ گیا اب زکوٰۃ دینی ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اور ایک بات تو یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ انسان کی نفسیات اس طرح مائل ہو جاتی ہے کہ میں نے کچھ ادا کرنا ہے، اور خوش دلی اس میں زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، نیکی بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے لوگ یہاں پر اپنا سال جو ہے وہ شروع ہی رمضان المبارک سے، وہ شاید یہ تصور بھی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر فرض جو ہے 70 گنا بڑھ جاتا ہے، اس لیے تصور اس کا سے کہ زیادہ ارننگ ہو جائے گی، زیادہ نفع مل جائے گا۔ مگر جنید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اس کے باوجود ہمیں وہ ثمرات دستیاب نہیں ہو رہے، جو وہ ضرورت کے وقت جس کو چاہیے ثمرات ہونے چاہیے۔ اچھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اسلامی اصلاحات کو بالکل محدود کر دیا۔ درست، کلمہ طیبہ پڑھا جائے، اسلم تسلم، تو اسلام لیا سلامتی پا جائے گا، سلامتی نظر نہیں آتی۔ نماز پڑھی جاتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ بے حیائی سے روکتی ہے، بندہ ادھر نماز پڑھتا ہے ادھر بے حیائی کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے رمضان مبارک کے روزے ہیں، وہاں پر کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، بالکل ٹھیک، تقوی نظر نہیں آتا۔ بیت اللہ کا طواف ہے، وہاں پر اس کے ثمرات نہیں ملتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی اصلاحات کے وہ پورے کے پورے وسیع مفہوم کو ہم نے محدود کر دیا۔ کلمہ طیبہ پڑھا جاتا ہے مگر اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا، بالکل ٹھیک ہے، اس کے ثمرات دستیاب نہیں ہوتے۔ نماز پڑھی جاتی ہے مگر جس انداز میں نماز پڑھنے کا حضور نے حکم عطا فرمایا، ان تعبد اللہ کانک تراہ ان لم تکن تراہ فانہ یراک، اس یکسوئی کے ساتھ تو نماز ادا کر تاکہ یہ کہ تو گویا کہ اپنے رب کے جلووں کو دیکھ رہا، درست، اگر نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھنے میں تقویٰ پیدا ہوتا ہے، مگر ہم نے روزے کو محدود کر دیا صرف اور صرف کچھ کھانے پینے سے رک جانا اور چند صنفی جو معاملات ہیں ان سے رک جانا، حالانکہ اس کے اندر آنکھ کا اس کے اندر حیا پیدا ہو، کانوں کی سماعت جو ہے اس کی طرف راغب، وہ ساری چیزیں ہیں، ہم نے اس کا محدود کر دیا۔ اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے مجھے بتائیے کہ اسی طرح سے زکوٰۃ کو ہم دیکھ لیتے ہیں، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کے معاملہ میں جو کچھ ہونا چاہیے تھا اس کا وسیع تصور جو ہے وہ ہم نے یہاں پر مال تو پیش کر دیا، اپنا قال بھی تو پیش کر، اپنا حال بھی تو پیش کر۔ جب تک انسان اپنے مال کے ساتھ اپنے قال کو اپنے حال کو پیش نہیں کرتا وہ ثمرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے ہم یہاں پر جس وقت آدمی کے اندر تبسم جو ہے یہ بھی صدقہ و خیرات ہے، آدمی پیسے تو دے رہا ہے مگر منہ بسورا ہوا ہے، یہ کیسی زکوٰۃ ہے؟ بالکل اسی طرح سے اس کا ثمرات مرتب نہیں ہوتے ہیں۔ خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی جائے پھر اس کا ثمر پیدا ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہاں پر یہ بھی صدقات و خیرات۔ یہ بتائیے مجھے، جیسا میں نے سوال آپ سے کیا اور اسپیسیفک سوال میرا یوں ہے، اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو افلاس غربت بڑھ رہی ہے، ہمارے یہاں جو مطلب خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، اتنی افراتفری مچی ہوئی ہے، دو باتیں، یا تو ہم زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، یا وہی بات ہے صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے، صحیح ہاتھوں میں نہیں پہنچ رہی۔ مسئلہ کہاں پر ہے یہ بتائیے۔ اس میں ایک پہلو نہیں ہے، ایک پہلو بات، پہلے مسئلہ تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا یہ معاملہ ہے زکوٰۃ دینے والے کے حوالہ سے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے جو زکوٰۃ کی کلیکشن کرتے ہیں، وہاں پر ان کے ہاں مسئلہ پہلے آتا ہے، جیسے یہاں پر مرکزی گورنمنٹ نے جسے پہلے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اب یہ صوبائی شعبوں میں چلا گیا۔ اچھا، اب وہاں پر عوامی حلقوں میں یہ بات ہے کہ جو زکوٰۃ یہاں سے کاٹی جاتی ہے وہاں پر وہ صحیح ہاتھوں میں جاتی نہیں ہے، بینکس کے تھرو جو وہاں پر بینک کے تھرو جو ہوتی ہے وہ صحیح ہاتھوں میں نہیں جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر جو زکوٰۃ لے لی جاتی ہے اسے عوامی حلقوں کے خدشات ہیں کہ کہیں ایسا ہے کہ وہاں پر جہاں زکوٰۃ
لگتی نہیں ہے وہاں پر پیش کی جا رہی ہے. وہ نظر بھی آ رہا ہے نا, وہ نظر بھی آ رہا ہے کہ مطلب آپ کو ورنہ گراس روٹ لیول پہ لوگوں میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں, نظر بھی آ رہا ہے کہ اسے نہیں پہنچتی, اور یہ لوگ اسی وجہ سے پریشان ہیں, اور یہ اپنے اصل محل مقام تک نہ پہنچنے کی وجہ سے جو اس کے ثمرات ہوتے ہیں وہ ہمیں دستیاب بھی نہیں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہاں پر وہ زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں چلی جائے, صحیح انداز میں اس کو لیا جائے, گورنمنٹ بذات خود, جیسا کہ ابھی میرے ساتھیوں نے ذکر کیا کہ حکومت اپنے نمائندوں کو بھیجتی, حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلیل القدر شخصیت ہے, زکوٰۃ کے کلیکشن کے لیے انہیں بھیجا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر اسی طرح سے گورنمنٹ اگر یہ کرتی ہے تو پھر یہاں پر, اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کے اندر ایماندار جج وہ باقاعدہ طور پر ہر ایک صوبہ کے اندر اس کی نگرانی میں شعبہ دیا جائے اور پھر آگے اس کو آگے بڑھایا جائے تو یہ بہت سے ثمرات جو ہیں وہ ہمیں میسر آ سکتے ہیں. لاکھوں کروڑوں روپے زکوٰۃ جمع ہوتی ہے, لوگ دینے کے لیے تیار ہیں, مگر یہ پتہ چلے کہ وہ یہاں پر دی جا رہی ہے کہ واقعتاً ہماری پیش کی ہوئی زکوٰۃ صحیح انداز میں اپنے مقام پر پہنچ رہی ہے. بالکل ٹھیک.